نبی پاک دی شان ہووے اور کائنات کے امام کی بات ہو تو پھر ختم ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کو ذکر کی بلندی عطا کی ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں بیٹھنے والے حسان ابن ثابت نے کہا اس کے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر پوچھتے ہو، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، کہا اس کے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ عرش والے اللہ نے اس کے نام کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اگر تم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، پھر آؤ اپنی مساجد میں گونجنے والی پنجگانہ نمازوں کے لیے صدائے اذان کو سنو۔ اذا قال المؤذن اشہد، کہا مؤذن کی اذان تب تلک مکمل نہیں ہوتی جب تلک اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکارہ نہیں گونجتا۔ ان کے ذکر کی بلندی کے کیا کہنے، ان کے ذکر کو سننے آئے ہوئے ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا شان اس معیار کا ہے کہ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، کہ زمانے گزر گئے، صدیاں لگ گئیں، تب سے لے کر اب تلک اور اب سے لے کر قیامت تلک، وما اتینا بمثلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ عدیم النظیر، آپ بے مثال، آپ با کمال، لاجواب، اس کائنات کے لیے رحمت عالم بن کے تشریف لائے، رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا گیا۔ آج 9 ربیع الاول ہے، 9 کا دن گزر چکا ہے، 10 ربیع الاول کا آغاز ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، تمام مکاتب فکر، تمام مسلمان مسالک، جو بھی مسلمان ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ وہ مسلمان ہی نہیں جسے کائنات کے تاجدار کی دنیا میں آمد کی خوشی نہیں۔ یہ خوشی ہی کی بات ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر آپ پر ایمان لانے کے بعد اس قدر اس مضبوطی کے ساتھ آپ پر ایمان رکھا کہ آپ کے بعد محبت کی وہ انتہا جو چاہیے تھی، محبت کے وہ تمام درجات جن پر کسی کو فائز ہونا چاہیے تھا، اگر ہم نے محبت کی انتہاؤں پہ کسی کو رکھا، اگر ہم نے کائنات میں اس دنیا کی تمام شخصیات سے بڑھ کے، اس کائنات کی تمام ہستیوں سے بڑھ کے
اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آمینہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ محبت ہو پھر اس کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ کسی نے کہا کائنات کے تاجدار 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہم نے کہا تمہاری بات سر ماتھے پہ ہے۔ کسی نے کہا کائنات کے تاجدار 10 محرم کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہم نے کہا تمہاری بات کو بھی مانتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ اس کائنات میں 8 ربیع الاول کو آئے تھے، ہم نے کہا تمہاری بھی مان لیتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کائنات کے تاجدار 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ہم جھولی پھیلا کے ایک سوال تمہاری محبت کا واسطہ دے کے کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، جاؤ کائنات کے تمام سیرت نگاروں کو جمع کرو، کائنات کے امام کی سیرت کو لے کے آؤ، حدیث کی صورت میں لے آؤ، سیرت کی صورت میں لے آؤ، پھر آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ کائنات کے تاجدار نے بھی اپنی تاریخ ولادت بیان کی ہوگی۔ اب بات سمجھے ہو کہ کوئی نہ؟ آپ نے بھی اپنی تاریخ ولادت بیان کی ہے یا نہیں؟ جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا پھر دوستوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم 12 ربیع الاول کو کائنات کے امام کے نام پہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جشن کیوں نہیں مناتے؟ ہم جشن کیوں نہیں کرتے؟ جشن میلاد نہ منانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سوال کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سادہ سا سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کائنات کے تاجدار نے بھی اپنی تاریخ ولادت بیان کی ہے یا نہیں؟ اور وہ تو وہ تھے کہ سلمان فارسی سے کسی نے کہا تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے، تمہارا دین کیسا دین ہے، کہ اس میں قضائے حاجت کے طریقے بھی بیان ہوتے ہیں، جس میں قضائے حاجت کے طریقے نہ چھوڑے ہوں، اور جس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے اوپر سال میں 2 عیدیں ہیں، 2 تہوار دے کے جا رہا ہوں، ایک کو عید الفطر کا نام دیا، ایک کو عید الاضحیٰ کا نام دیا۔ 63 سالہ زندگی ہے میرے پیغمبر کی، چھوڑیے 40 سال کی بات نہیں کرتے، نبی کے 23 سالوں کی بات کر لو۔ کبھی میرے پیغمبر نے کہا ہو، مولانا حنیف حاجی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، استاذ العلماء مولانا محمد صاحب موجود ہیں، کبار علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ بات نہیں ہے، میرا سوال ہے کائنات کے تاجدار نے کتنی عیدیں بتائی ہیں؟ اور بولو تو صحیح، 2 عیدیں بتائی۔ ہم نے سر خم کو تسلیم کیا، سر تسلیم کو جھکا دیا، کہا آقا تم نے کہہ دیا ہے، ہم نے مان لیا ہے، اب کوئی آئے کلغی سجا کے آئے، کوئی آئے دستار لے کے آئے، ہم سے کہے کسی تیسری عید کو بھی مان لو، ہم مانتے؟ ہم نہیں مانیں گے، ہم سوال کریں گے، آؤ مدینہ کے تاجدار سے لا کے دکھا دو۔ کل کا سورج طلوع نہیں ہوگا، میرے علماء ہوں گے، میں ان کے ساتھ ہوں گا، ہم سارے تمہارے ساتھ مل کے جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا خادم کھڑا ہے، یوتھ فورس کے جوانوں کے جذبات کا ترجمان کھڑا ہے، آؤ اس طالب علم کے سوال کو حل کر دو، مسائل حل ہو جائیں گے۔ نبی نے اپنی زندگی میں کیا یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ میں اس تاریخ کو اس مہینے میں پیدا ہوا؟ اور یارو بات بڑی سادہ ہے، فجر کے کتنے فرض پڑھتے ہو؟ اور بولو تو صحیح، اور جڑا 2 پڑھ دے ہو دسو کنے پڑھ دے ہو؟
فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، زور کے کتنے پڑھتے ہیں؟ عصر کے کتنے پڑھتے ہیں؟ مغرب کے، عشاء کے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کائنات کے امام نے پڑھ کے دکھائے ہیں۔ اختلاف نہیں، مکتبہ فکر کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، منہج کوئی ہو، سارے مانتے ہیں نماز کی فرض رکعت پورے دن میں 17 بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں اختلاف نہیں ہے، نبی کی ولادت کی تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے؟ میرے آقا نے اپنی ولادت کی تاریخ بیان نہیں کی۔ پھر جواب آئے گا، کائنات کے امام سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیروار کا روزہ رکھتے تھے، بات ختم ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اب ولادت کی خوشی ہے، لوگوں کے رزق حلال کو جشن عید میلاد النبی کے نام پہ فضول کیوں اڑاتے ہو؟ آؤ نبی کی سنت کو زندہ کرو، ہر ہفتے پیر کا دن آئے، محبت مصطفیٰ ہو تو تم روزے سے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کائنات کے تاجدار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔